ہے امریکہ، جہاں ایک شخص رہتا تھا، اس شخص کے پیروں کی تھرکن میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی تھی کہ جب اس کے پیر تھرکتے تھے تو دنیا اربوں ڈالر لٹا دیتی تھی، لیکن اسے کہیں سکون نہیں ملتا تھا۔ اس نے اپنے چچیرے بھائی سے کہا کہ مجھے سکون کی تلاش ہے، تو چچیرے بھائی نے کہا کہ اگر سکون چاہتے ہو تو قرآن پڑھو۔ اس شخص نے قرآن پڑھا اور اسے اتنا سکون ملا کہ وہ اسلام میں داخل ہوا۔ اس شخص کا نام تھا مائیکل جیکسن۔ کچھ بات تو ہے میرے اسلام میں، کچھ بات تو ہے میرے اسلام میں کہ جس شخص کے مکے سے پوری دنیا کانپتی تھی وہ مکے باز محمد علی بن جاتا ہے۔ کچھ بات تو ہے میرے اسلام میں کہ جس مائک ٹائسن کے غصے سے پوری دنیا کانپتی تھی وہ شخص احرام پہن کر کے اللہ کے گھر کا طواف کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ کچھ بات تو ہے میرے اسلام میں، آپ ریٹ لگا رہے ہیں اور وہ بھی 5 لاکھ کا۔ کچھ بات تو ہے میرے اسلام میں کہ یوسف یوحنا محمد یوسف ہو جاتا ہے۔ کچھ بات تو ہے میرے اسلام میں کہ جس کے بلے سے نکلے ہوئے رن دنیا کو چکا چوند کر دیتے تھے وہ برائن لارا اسلام قبول کر لیتا ہے۔ کچھ بات تو ہے میرے اسلام میں، اور آپ ریٹ لگا رہے ہیں 5 لاکھ۔ ایک طرف اربوں ڈالر لٹا کر کے چھوڑ کر کے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور آپ ریٹ لگا رہے ہیں 5 لاکھ۔ کچھ بات تو ہے میرے اسلام میں کہ انترکش میں جا کر کے سنیتا ولیمز کو صرف 2 جگہ روشنی دکھائی پڑتی ہے، وہ جگہیں ہیں مکہ اور مدینہ۔ کچھ بات تو ہے میرے اسلام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آپ سبھی لوگوں کا ایک اور نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج آپ لوگ سننے والے عمران پرتاپ ولی صاحب کا نظم، بڑا اچھا نظم انہوں نے پڑھا ہے، تو آپ لوگ بھی جو ہے شروع سے آخری تک ویڈیو کو ضرور دیکھیں گے۔ کافی اچھا انہوں نے اس مشاعرے میں نظم پڑھا ہوا ہے، اور چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگ کے موبائل پر پہنچتا رہے۔ چلتے آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ میں ایک نظم پڑھتا ہوں تمام چہروں کے نام جو گھر واپسی گھر واپسی گھر واپسی کی رٹ لگائے بیٹھے ہیں۔ نظم پڑھتا ہوں اور دعائیں مانگتا ہوں، اور پوری دنیا نے اس نظم کو بہت ہنگاموں میں سنا ہے، مجھے پلکوں میں بٹھا کے سنا ہے۔ آج دیکھتا ہوں کہ کلکتہ کیسے سنتا ہے۔ پڑھتا ہوں، دل سے سنے گا، آپ پڑھیے گا بس۔ کہہ رہا ہوں میں یہ ناپ کر تول کر، مائک تھوڑا ایڈجسٹ کر دیں بھائی، جو بھی ہو تھوڑا سا مائک ایڈجسٹ کر دیں۔ کہہ رہا ہوں میں یہ ناپ کر تول کر، اپنے ایمان کی آواز پر بول کر، اپنے ایمان کی آواز پر بول کر، خواب گھر واپسی کا جو بنتے ہیں وہ، خواب گھر واپسی کا جو بنتے ہیں وہ، میری دھڑکن سنے کان کو کھول کر، میری دھڑکن سنے کان کو کھول کر، ہم محمد کے اسلام کی شان پر، قسم لیتا ہوں پیچھے تک ایک ہاتھ کو، اگر ایمان میں ذرا سی بھی حرارت ہو تو آپ کی تالیوں کا شور جائے ان بے شرموں تک۔ میں پڑھتا ہوں کہ ہم محمد کے اسلام کی شان پر، ہم محمد کے اسلام کی شان پر، کل بھی قربان تھے اب بھی قربان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، میرے بھارت تیری آن ہے، شان ہے، میرے بھارت تیری آن ہے، شان ہے، ہم تیری سرحدوں کے نگہبان ہیں،
ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ پہلا بند پڑھتا ہوں اس طرز کا کہ ہم تو فارس عرب سے بھی آئے نہیں۔ میرا دوست امتیاز ہے کہیں اس بھیڑ میں پڑھتا ہوں یہ بند اس کے نام کرتا ہوں کہ ہم تو فارس عرب سے بھی آئے نہیں، تیرے اپنے ہیں ہم تو پرائے نہیں، تیرے اپنے ہیں ہم تو پرائے نہیں۔ اس طرح سے ستم ہم پہ ڈھائے گئے، اس طرح سے ستم ہم پہ ڈھائے گئے، مدتیں ہو گئیں مسکرائے نہیں، مدتیں ہو گئیں مسکرائے نہیں۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کس سے شکوہ کروں، کس سے کہوں اپنے دل کا درد۔ ہاں یہ ستم ہی تو ہے، ہم چہرے سے مسلمان نہیں لگتے۔ بہت سارے میرے ہم عمر نوجوان دوست ہیں جو انجینئرنگ پڑھ رہے ہیں، جو میڈیکل کی پڑھائی کر رہے ہیں، ہم چہرے سے مسلمان نہیں لگتے، لیکن جب ہم ٹرینوں کے فرسٹ کلاس میں سفر کرتے ہیں اور ہمارے موبائل پر فون آتا ہے اور جب ہم جواب میں وعلیکم السلام کہتے ہیں تو ہمارے آس پاس کی سواریوں کے چہروں کے ایکسپریشنز بتاتے ہیں کہ یہ ستم ہی تو ہے، یہ ستم ہی تو ہے صاحب، کہ ہم بورڈنگ پاس لے کر کے سیکیورٹی چیک کے لیے ایئرپورٹ پر کھڑے ہوتے ہیں تو بورڈنگ پاس پر ہمارا نام پڑھنے کے بعد سیکیورٹی انچارج کی انگلیوں کا دباؤ بتاتا ہے کہ یہ ستم ہی تو ہے، یہ ستم ہی تو ہے، یہ ستم ہی تو ہے کہ نربھیا کے بلااتکار کا آروپی تہاڑ جیل میں بیٹھ کر کے انٹرویو دیتا ہے اور وہ انٹرویو پرسارت ہوتا ہے، وہیں دوسری طرف محض ایک جھوٹے الزام پر دیما پور ناگالینڈ کی جیل سے نکال کر کے ایک معصوم کو سرعام چوراہے پہ پیٹ پیٹ کر اس لیے مار دیا جاتا ہے کیونکہ وہ مسلمان رہتا ہے۔ یہ ستم ہی تو ہے، یہ ستم ہی تو ہے، آخر کب تک چپ رہے ہم؟ یہ ستم ہی تو ہے کہ آپ کے سمرپن کرنے کے بعد بھی ایجنسیاں ایسے تانا بانا بنتی ہیں کہ ہماری سپریم کورٹ سزائے موت دیتی ہے ایک انسان کو، لیکن اس سے پہلے پریزنٹ ٹائم کے پردھان منتری کا قتل کرنے والے لوگ آج بھی عمر قید کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ یہ ستم ہی تو ہے صاحب، اس ستم پر ہمیں بولنا تو پڑے گا۔ مدتیں ہو گئیں مسکرائے نہیں، اس طرح سے ستم ہم پہ ڈھائے گئے، اس طرح سے ستم ہم پہ ڈھائے گئے، مدتیں ہو گئیں مسکرائے نہیں۔ گواہ ہیں ہندوستان کی تمام عمارتیں میرے ان مصروں کی، میں پڑھتا ہوں کہ دلی بتا دھوکہ تجھے کب ہم نے دیا ہے، دلی بتا دھوکہ تجھے کب ہم نے دیا ہے، اترانے کے لائق جو ہے سب ہم نے دیا ہے، اترانے کے لائق جو ہے سب ہم نے دیا ہے۔ اور ہنسا کا جو الزام لگاتے ہیں وہ سن لیں، گاندھی کو مہاتما کا لقب ہم نے دیا ہے، گاندھی کو مہاتما کا لقب ہم نے دیا ہے کہ میرے پرکھوں کی جاگیر داری ہے یہ۔ میرا تیور بول رہا ہے ان مصروں میں، اپنی خودداری جوڑیے گا میرے ان مصروں کے ساتھ کہ میرے پرکھوں کی جاگیر داری ہے یہ، مت سمجھنا کہ ہم لوگ مہمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ ایک بند پڑھتا ہوں صاحب،
ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے اور ہندوستان کی خوبصورت جو محبت بھرا سماج ہے اس کے تانے بانے کو بننے کے لیے، توڑنے کے لیے، کبھی گھر واپسی، کبھی لب جہاد۔ اور مزیدار بات بتاؤں صاحب، یہ جو لب جہاد کا نعرہ دینے والے لوگ ہیں نا، ان کی سگی بیٹیوں نے سگے مسلمانوں سے شادیاں کری ہیں۔ اشتہار اٹھا کے دیکھ لیجئے، یہ صرف ہم کو آپ کو توڑنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک صاحب ہے جن کا نام ہے سبرمنیم سوامی، ابھی تازہ بیان آیا تھا شمیم بھائی، اس آدمی کا بےہودگی بھری بات اس شخص نے کہی کہ مسجد کوئی خدا کا گھر تھوڑے ہی ہے، جب چاہو اسے توڑ دو۔ میں نے اس دن سے نیا ان کا نام کرنا سنسکار کیا۔ وہ سب پہ مقدمہ کرتے رہتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ میری بات ان تک پہنچے اور وہ مجھ پر بھی مقدمہ کریں، کیونکہ میں نے بہت جائز بات کہی ہے۔ جب سے اس شخص نے یہ بات کہی ہمارے دلوں کو ٹھیس پہنچانے والی، تب سے میں اسے سبرمنیم سوامی نہیں بلکہ سور مریم سوامی کہتا ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ نام بہت صحیح ہے اس شخص کا۔ میں مصرے پڑھتا ہوں، ایسے تمام لوگوں کے نام میں مصرے کرتا ہوں جو ہندوستان کی خوبصورت قومی یکجہتی کو توڑنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر گھر واپسی کا نعرہ دینا ہے تو میں نام گنا رہا ہوں، ہمت ہے تو ان کی گھر واپسی کرواؤ۔ پڑھتا ہوں، سنیے گا کہ سب پہ لاگو نہ یہ بے بسی کیجئے، سوامی جی سب پہ لاگو نہ یہ بے بسی کیجئے، اپنے گھر کی بھی کچھ چوکسی کیجئے، اپنے گھر کی بھی کچھ چوکسی کیجئے، ہوں وہ مختار نقوی یا ہوں شہنواز۔ اب سمجھ جائیے گا تو ساتھ دیجیے گا، ہوں وہ مختار نقوی یا ہوں شہنواز، پہلے ان کی تو گھر واپسی کیجئے، پہلے ان کی تو گھر واپسی کیجئے۔ میرا تیور بول رہا ہے ان مصروں میں، میری خودداری بول رہی ہے ان مصروں میں، میرا ایمان بول رہا ہے ان مصروں میں۔ لبوں پر ہم سجا کر آیت قرآن نکلے ہیں، وطن پر مرنے مٹنے کا لیے ارمان نکلے ہیں، زمانہ گر تلا ہے جان لینے پر تو کیا ڈرنا، ہتھیلی پر سجا کر ہم بھی اپنی جان نکلے ہیں، ہتھیلی پر سجا کر ہم بھی اپنی جان نکلے ہیں۔ شمیم بھائی، نظام بدلا، حکومت بدلی تو مجھ سے کہا گیا کہ عمران صاحب لہجہ نرم کر لیجئے، اب اس طرح سے مت بولیے گا جیسے بولا کرتے تھے۔ تب میں نے بڑی ہمتوں سے آپ کی دعاؤں کے بھروسے یہ کہا تھا کہ جو کہتے ہیں اس آندھی میں پر نہ تولا جائے گا، جو کہتے ہیں اس آندھی میں پر نہ تولا جائے گا، جو اس بات پہ خوش ہیں ہم سے لب نہ کھولا جائے گا، ان سے کہو ہم طوفانوں سے ڈرنے والے لوگ نہیں، قاتل کو مرتے دم تک قاتل ہی بولا جائے گا، قاتل کو مرتے دم تک قاتل ہی بولا جائے گا۔ میں مصرے پڑھتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں۔ سب پہ لاگو نہ یہ بے بسی کیجئے، اپنے گھر کی بھی کچھ چوکسی کیجئے، ہوں وہ مختار نقوی یا ہوں شہنواز، پہلے ان کی تو گھر واپسی کیجئے۔ اور حمزہ سننا یہ مصرے میرا تیور بول رہا ہے، اب تک جن جن لوگوں نے خاموشی اوڑھ رکھی ہے میں ان ہاتھوں کو بھی قسم دے رہا ہوں، پیچھے تک ایک ہاتھ اٹھے گا اگلے دو مصرے پہ، میں پڑھتا ہوں۔ پہلے ان کی تو گھر واپسی کیجئے، کہ 5 دن کی حکومت پہ اتنا نشہ، تالی والا مصرع اگلا آ رہا ہے، 5 دن کی حکومت پہ اتنا نشہ، ایک بہت چھوٹے سے بہت معصوم سے شاعر کی زبان سے 800 سالوں کی تاریخ بول رہی ہے کہ 5 دن کی حکومت پہ اتنا نشہ، 5 دن کی حکومت پہ اتنا نشہ، ہم تو وہ ہیں جو صدیوں سے سلطان ہے،
مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ بہت شکریہ، بہت 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 شکریہ۔ کیا کروں، پھر سے پڑھ دوں؟ جی میں پھر سے پڑھ دے رہا ہوں کہ سب پہ لاگو نہ یہ بے بسی کیجئے، اپنے گھر کی بھی کچھ چوکسی کیجئے، ہوں وہ مختار نقوی یا شہنواز، پہلے ان کی تو گھر واپسی کیجئے، کہ 5 دن کی حکومت پہ اتنا نشہ، 5 دن کی حکومت پہ اتنا نشہ، ہم تو وہ ہیں جو صدیوں سے سلطان ہیں، ہم مسلمان۔ بہت شکریہ، بہت محبت ہے، بہت شکریہ۔ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، میرے بھارت تیری آن ہے، شان ہے، میرے بھارت تیری آن ہے، شان ہے، ہم تیری سرحدوں کے نگہبان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ شمیم میرے بھائی، میرے دوست، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ آخر یہ سیاست، یہ حکومتیں، یہ سسٹم، یہ پرشاسن ہماری معصوم نسلوں سے کیا امیدیں کرتی؟ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں جب ہمارے ہاتھ میں شہنائی تھمائی گئی تو ہم استاد بسم اللہ خان بن گئے، جب ہمارے ہاتھ میں سروت تھمایا گیا تو ہم استاد امجد علی خان بن گئے، جب ہمارے ہاتھ میں طبلہ تھمایا گیا تو ہم استاد ذاکر حسین بن گئے۔ یاد کریے جب ہمارے ہاتھ میں ٹینس کا ریکٹ پکڑایا گیا تو ہماری بیٹیاں ثانیہ بن گئیں۔ یاد کریے کہ جب ہمارے ہاتھ میں کرکٹ کا بلہ پکڑایا گیا تو ہم یوسف پٹھان، عرفان پٹھان، محمد شمی اور ظہیر خان بن گئے۔ یاد کریے کہ ہمارے ہاتھ میں جب میوزک دیا گیا تو ہم اس دیش کو آسکر دلوانے والے رحمان بن گئے۔ آخر کیا امید کرتے ہیں آپ سے؟ آپ نے ہمارے ہاتھ میں سائنس دیا تو ہم اس دیش کو پرمانو سمپن بنانے والے کلام بن گئے۔ بات اب کہتا ہوں شمیم بھائی، چونکہ ہمیں اول رہنے کی عادت ہے، چونکہ ہمیں اول رہنے کی عادت ہے چچا، تو ہو سکتا ہے کہ پاؤں لڑکھڑایا ہو تو ہم حاجی مستان بھی بن گئے ہو، بٹ اٹس اے فلیگ۔ جس طرح ایک اندردھنش ہوتا ہے، اسپیکٹرم ہوتا ہے، اس میں بہت سارے رنگ ہوتے ہیں، ایک رنگ کالا بھی ہوتا ہے، یہ ہماری زندگیوں کا کالا رنگ ہے۔ میں سسٹم سے، پرشاسن سے گزارش کرتا ہوں کہ ہماری معصوم نسلوں کو اس کالے رنگ سے مت پہچانیے، ہماری زندگیوں کے جو اور خوبصورت رنگ ہیں ہمیں اس سے پہچانیے۔ ہم اس ملک کی ترقی میں شانہ بشانہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمیں ساتھ لے کر کے چل کر تو دیکھیے۔ میں آخری بند پڑھتا ہوں اس نظم کا، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ میرا درد بول رہا ہے، میں بہت رویا تھا اس نظم کو کہتے ہوئے، کئی دن تک بہت اداس رہا اس نظم کو کہتے ہوئے، پڑھتے پڑھتے بھی کبھی کبھی اندر سے بہت ٹوٹ سا جاتا ہوں کہ ہمیں یہ بھی بولنا پڑ رہا ہے کہ بتوں کے لیے میں قدوں کے لیے اپنی بے شرمیوں کی حدوں کے لیے، اپنی بے شرمیوں کی حدوں کے لیے تم نے چاہیے
चाही अज़ानों पे पाबंदियां, तुमने चाही अज़ानों पे पाबंदियां, हम तो लड़ते रहे सरहदों के लिए, हम तो लड़ते रहे सरहदों के लिए। कि कौम सोई है इसको जगाओगे तो। बहुत अहम बात कहता हूं आज इस बहुत खूबसूरत डाइस से। ये सच है कि पिछले 20 साल से हमें कटघरे में इतनी बुरी तरह रखा गया है, हमारी नस्लों का इतना बड़ा नुकसान किया गया है पिछले 20 साल में। बहुत प्लान करके, बहुत टारगेट करके इन फासिस्ट ताकतों ने बहुत प्लान करके हमारा नुकसान किया है। लेकिन इसका एक फायदा भी हुआ है नौजवान दोस्तों। इस फायदे के पहलू को जल्दी कोई नहीं समझेगा। इसका एक फायदा यह हुआ है कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और नेपाल के बॉर्डर से लेकर के राजस्थान के बॉर्डर तक डंडा लेकर के भैंस चराने वाला आम मुसलमान भी मान चुका है कि अगर इस मुल्क में जिंदा रहना है तो बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। ये एहसास जागा है। दुनिया का कोई मुल्क, दुनिया का कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। मैं आपको दावत दे रहा हूं, दुनिया का कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। माइक पर खड़े होकर कितना भी कोसा जाए, कितनी भी गालियां दी जाएं, निजाम ऐसे नहीं बदलेगा। निजाम बदलना चाहते हो तो सिस्टम का हिस्सा बनो। तसव्वुर करो कि अगर एक थाने में तुम्हारे नाम का एक सिपाही आ जाता है तो थाने का निजाम बदल जाता है। जिस दिन तुम किसी जिले में कलेक्टर बन के बैठोगे, जिस दिन तुम किसी जिले में सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बन के बैठोगे, उस दिन जिले का हाल क्या होगा। अगर इस मुल्क को सुधारना चाहते हो, अपना हक लेना चाहते हो तो ब्यूरोक्रेसी पे कब्जा करो, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। इंजीनियरिंग पढ़ा लोगे बच्चों को, डॉक्टरेट पढ़ा लोगे बच्चों को, अपने बच्चों को बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना दोगे, अरबपति बन जाओगे, तुम्हारा फायदा होगा, खुद का फायदा होगा। लेकिन अगर नस्लों का फायदा करना चाहते हो तो सिर्फ ब्यूरोक्रेसी पे कब्जा करो, पावर अपने हाथ में लो। और शमीम भाई मैं आपको भी दावत देता हूँ, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। एक काम ये भी शुरू करिए सिविल सर्विसेज के लिए, यानी कि IAS IPS की पढ़ाई के लिए, उसकी प्रिपरेशन के लिए, कोचिंग के लिए एक फ्री इंस्टीट्यूट डालिए। मैंने इलाहाबाद में डालने जा रहा हूँ और मैं दावत देता हूँ अपने नौजवान दोस्तों को। इसके अलावा कोई हल नहीं है इस मुल्क में। ग्रेजुएशन करने के बाद एक मुहिम बना लीजिए कि एक वक्त कम खाएंगे लेकिन IAS बन के दिखाएंगे, IPS बन के दिखाएंगे। ये कसम खाइए। और आज यहाँ से जाने के बाद मैं तुम्हें पूरी छूट देता हूँ। मैं मानता हूँ कि हमारी नई नस्लें थोड़ी सी बदमाश हैं, हमारी नई नस्लें थोड़ा सा हीरोगिरी में ज्यादा रहती हैं, शाहरुख, सलमान और आमिर की फैन ज्यादा हैं। इस बात पर हमारे बड़े बुजुर्ग चिढ़ते भी हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें छूट देता हूँ। जितना चाहो मस्ती करो, जितना चाहो घूमो फिरो, जिस तरह की चाहो टी शर्ट पहनो, जीन्स पहनो, लेकिन दो चीज जिंदगी में अहद कर लो। कुछ भी करो लेकिन अजान हो तो मस्जिद का रुख कर लो, जाओ नमाज पढ़ो, उसके बाद जो करना है करो, क्योंकि नमाज हर चीज से रोकती है, हर बुराई से रोकती है। एक दिन इंशाअल्लाह तमाम बुराइयां खत्म हो जाएंगी। और दूसरी एक बात अपने दिल के अंदर बैठा लो कि नहीं, बहुत हो चुका, बहुत झेल चुके हमारे बड़े बुजुर्ग, बहुत झेल चुके हमारे पुरखे। अब इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, हम सिस्टम का हिस्सा बनेंगे, हम पावर का हिस्सा बनेंगे। इंशाल्लाह हम ये करेंगे। अगली साल जब मैं यहाँ आऊँ तो मैं उम्मीद करूं कि वो इंस्टीट्यूट शुरू रहेगा शमीम भाई। और आज ये आप बहुत बड़ा वेलफेयर ट्रस्ट चला रहे हैं। मैं बहुत छोटा सा शायर हूं, मेरी बड़ी छोटी सी औकात है, लेकिन मैं आज यहाँ घोषणा कर रहा हूँ और ये बात कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह आज आप जब मिलिएगा प्रोग्राम के बाद तो मैं उस इंस्टीट्यूट के लिए अभी से अपनी तरफ से आपको 21,000 रुपए अभी से डोनेट कर रहा हूँ। उसे रखिएगा और शुरुआत करिएगा इंशाल्लाह। एक मुहिम शुरू करिए। कौम सोई है इसको जगाओगे तो, एक इशारा जगा देता है, एक झटका जगा देता है। मुझे लगता है कि एक
بے جان لٹکتے ہوئے سولی پہ جسم نے آپ کو بھی کہیں نہ کہیں جھکجھورا ہے، بیدار کیا ہے، تو جاگ جائیے۔ اگر آپ عدالتوں میں جج ہوتے، اگر آپ عدالتوں میں وکیل ہوتے تو شاید بات اتنی خراب نہ ہو پاتی۔ بنو، حصہ بنو۔ قوم سوئی ہے اس کو جگاؤ گے تو، قوم سوئی ہے اس کو جگاؤ گے تو، یہ سمجھ لینا ہم لوگ طوفان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ میرے بھارت تیری آن ہے، شان ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ بہت شکریہ، بہت محبتیں۔ اور آخر میں جاتے جاتے بس ایک چھوٹی سی نظم کا ایک بند پڑھ کے جا رہا ہوں، اور یہ بھی کہہ رہا ہوں دوستو کہ میں نے آج بات تو ایک بڑی سی بات اللہ نے مجھ سے کہلوا لی ہے۔ آپ جتنی بڑی تعداد میں ہیں، اگر آپ شمیم کو ایک روپیہ بھی دیں گے روز، تو انشاءاللہ وہ ایجوکیشن سسٹم کا جو وہ انسٹیٹیوٹ ہے وہ بہت اچھے سے رن کرے گا۔ گٹکے میں سے 1 روپیہ خرچ کر دینا کہ چلو یہ آنے والی نسلوں کے لیے دے رہا ہوں، یہ کر لو گے تو انشاءاللہ 10 سال میں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ 10 سال میں بدلتے ہوئے ہندوستان کو دیکھ رہا ہوں۔ میں تو وہ خواب لے کے چلا ہوں۔ جب میں مشاعروں میں آیا چچا تو مجھ سے یہ کہا گیا کہ عمران صاحب جو پڑھ رہے ہو اس میں شاعری نہیں ہے، جو پڑھ رہے ہو اسے ادب میں کہیں جگہ نہیں ملے گی، جو تم پڑھتے ہو نظمیں وہ مرنے کے بعد کتابوں میں نہیں پڑھائی جائیں گی۔ تب میں نے چھاتی ٹھونک کر کے اپنے بڑے شاعر دوستوں سے یہ کہا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ جو میں پڑھ رہا ہوں اسے ادب میں جگہ نہیں ملے گی۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میں جو پڑھ رہا ہوں اسے میرے مرنے کے بعد کتابوں میں نہیں پڑھایا جائے گا، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ انشاءاللہ میں جیتے جی انقلاب ضرور پیدا کر جاؤں گا۔ میں اس کوشش میں لگا ہوا ہوں، میں اس مہم میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اس مشن کا حصہ بنیے، پڑھائیے اپنے بچوں کو۔ جب تک پڑھاؤ گے نہیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ ہم جاہل رہیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ ہم پنچر جوڑنے والے بن کے رہ جائیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں صرف ٹرک اور ٹیکسی کا اسٹیئرنگ رہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم صرف پلے دار بن کے رہ جائیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم صرف مزدور بن کے رہ جائیں۔ لیکن میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، اور میری مائیں بہنیں بھی یہاں بیٹھی ہیں، سب سے بڑی گزارش آپ سے کرتا ہوں، آپ کسی بچے کا سب سے پہلا اسکول ہوتی ہیں۔ آپ اپنی گود میں جب بچے کو لیتی ہیں تو اسی دن طے ہو جاتا ہے کہ اس بچے کو بننا کیا ہے۔ آپ عہد کریے کہ گھر سے 1 چٹکی جو ہے آٹا وہ ہر دن رکھے جائیں گے اس بچے کی پڑھائی کے لیے، لیکن بچے کو پڑھائیں گے۔ یہ عہد کر لیجئے، تھوڑا سا اپنے آپ کو بدلیے، انشاءاللہ نظام بدلے گا۔ میں ایک بہت چھوٹی سی نظم کا ایک بند پڑھ دوں، بہت سارا وقت ہو گیا، 11 بجنے کو آگئے، اس کے بعد چونکہ پرائز ڈسٹریبیوشن بھی ہونا ہے۔ میں جی میں وہ بھی پڑھ دوں۔ اچھا، وہ 4 مصرے چونکہ پڑھائی کی بڑی باتیں ہو رہی ہیں، ضیاء الحق کے 4 مصرے کے لیے ان کا حکم ہو رہا ہے۔ چونکہ میں اس ضلع سے ہوں جہاں ضیاء الحق کے ساتھ وہ درگھٹنا ہوئی، جہاں وہ حادثہ ہوا، بڑی مشقتوں سے تو لاکھوں میں ایک IPS IAS یا PPS آفیسر بن پاتا ہے ہمارا، اور وہ بھی جب آن ڈیوٹی مار دیا جائے تو ہم جیسے شاعر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بولے۔ میں نے 4 مصرے کہے، ایک بڑی بات کہتا ہوں کہ جس شخص نے وہ پورا واقعہ انجام دیا وہ میرے ضلع کا ایک بہت طاقتور انسان ہے۔ مائک پر کھڑے ہو کر کے مودی سے لے کے اوباما تک کے بارے میں بولنا بڑا آسان ہے، لیکن اپنے ضلع میں کھڑے ہو کر کے اپنے ضلع کے ظالم کے خلاف بولنا بڑا مشکل کام ہے۔ لیکن میں نے بولا ہے آپ کی دعاؤں کے بھروسے، میں صرف اس لیے بول لیتا ہوں کہ جب میں کسی منچ پہ کھڑا ہوتا ہوں، کسی مائک پر کھڑا ہوتا ہوں اور بولنا شروع کرتا ہوں تو میری آنکھوں کے سامنے شیوپور کا منظر آ جاتا ہے کہ ہزاروں مائیں بہنیں میرے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ میری آنکھوں میں ہندوستان کے کسی شہر کا منظر آ جاتا ہے، تب میں کہہ دیتا ہوں کہ عرش والے میری تقدیر سلامت رکھنا، عرش والے میری تقدیر سلامت رکھنا، زمین کے سارے خداؤں سے الجھ بیٹھا ہوں۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ ظالم کے منہ پر اس کو اس کے ظلم کا احساس دلا سکوں، کیونکہ یہ بھی ایک ایمان کا حصہ ہے۔ یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول نے کہا کہ ایمان کا 3 درجہ ہے۔ اگر کوئی ظلم کر رہا ہے اور تم میں طاقت ہے تو اس کے سامنے اپنی طاقت سے ظلم کو روک دو، نہیں کر سکتے تو دوسرے
دوسرا درجہ یہ ہے کہ اگر کوئی تمہارے سامنے ظلم کر رہا ہے تو اپنی زبان سے اسے برا کہو، اس کے سامنے اسے برا کہو، اور سب سے نچلا طبقہ یہ ہے کہ اگر یہ سب بھی نہیں کہہ سکتے تو دل میں اسے برا مانو اور ہٹ جاؤ۔ تو انشاءاللہ اللہ نے مجھے دوسرا والا درجہ دے رکھا ہے، میں اس کا استعمال کرتا ہوں کہ مصرے پڑھتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں۔ بھلا انسان کیا کوئی پرندہ تک نہیں مرتا، بھلا انسان کیا کوئی پرندہ تک نہیں مرتا، بھلا انسان کیا کوئی پرندہ تک نہیں مرتا، کوئی جانباز پھر بے موت یوں ناحق نہیں مرتا، سیاست اپنے تیور سخت کر لیتی تو یہ تھا ہمارے گھر نہیں جلتے، ضیاء الحق نہیں مرتا، ہمارے گھر نہیں جلتے، ضیاء الحق نہیں مرتا۔ 2 منٹ ایک نظم مجھے یاد آ گئی نئی سی، تھوڑا سا ایکو ہلکا سا کم کر دیجئے۔ ایک بہت نئی سی نظم یاد آئی، ہندوستان میں ابھی تک میں نے اس نظم کو کہیں پڑھا نہیں، صرف باہر کے ایک مشاعرے میں اس نظم کو پڑھا تھا۔ کوئی تمہید نہیں بناؤں گا، بہت درد دیا اس نظم نے مجھے، ایک حادثے نے، وہ نظم آپ کو سناتا ہوں۔ کل رات میری آنکھ، بالکل نہیں سنا ہے آپ نے اس نظم کو، کل رات میری آنکھ یہ کہتے ہوئے روئی، کل رات میری آنکھ، کل رات میری آنکھ یہ کہتے ہوئے روئی، برما کے مسلمانوں کی آواز سنے کوئی، آواز سنے کوئی، آواز سنے کوئی، کل رات میری آنکھ، کل رات میری آنکھ یہ کہتے ہوئے روئی، برما کے مسلمانوں کی آواز سنے کوئی، آواز سنے کوئی، آواز سنے کوئی۔ سوشل میڈیا کے ذریعے وہ تصویریں ہماری آنکھوں تک آئی تھی، آپ سب نے بھی دیکھا تھا، بڑی بڑی باتیں کرنے والے سارے ملک چپ ہیں، سب چپ ہیں، کہ دنیا کو جلی لاش کے منظر نہیں دکھتے، دنیا کو جلی لاش کے منظر نہیں دکھتے، مردہ ہوئے احساس کے منظر نہیں دکھتے، مردہ ہوئے احساس کے منظر نہیں دکھتے، ہتھیار لیے پھرتے اہنسا کے پجاری، ہتھیار لیے پھرتے اہنسا کے پجاری، اور خون بھری پیاس کے منظر نہیں دکھتے، اور خون بھری پیاس کے منظر نہیں دکھتے۔ اب سارے مسیحا اب سارے مسیحوں کی غیرت کہاں کھوئی، برما کے مسلمانوں کی آواز سنے کوئی، آواز سنے کوئی، آواز
एक कश्ती में बिठा करके उतार दिया गया समंदर में। उस तरफ का कोई मुल्क लेने को तैयार नहीं, ना श्रीलंका लेने को तैयार है, ना बांग्लादेश लेने को तैयार है, ना पाकिस्तान लेने को तैयार है, कोई लेने को तैयार नहीं। महीनों महीने गुजर जा रहे हैं। मैं मिसरे पढ़ता हूँ, शायर हूँ, अल्लाह ने बहुत हसास दिल दे रखा है। ये सब तस्वीरें बड़ी रुलाती रही मुझे। मैं बंद पढ़ता हूँ। बर्मा के मुसलमानों की आवाज सुने कोई, आवाज सुने कोई, आवाज सुने कोई, के कश्ती है समंदर है किनारा ही नहीं है, कश्ती है समंदर है किनारा ही नहीं है बेसरो सामान सहारा ही नहीं है बेसरो सामान सहारा ही नहीं है। बर्मा में रहे और कोई उनके अलावा, बर्मा में रहे और कोई उनके अलावा, ये बुद्ध के चेलों को गंवारा ही नहीं है, ये बुद्ध के चेलों को गंवारा ही नहीं है। दुनिया भी चुपचाप है सोई, बर्मा के मुसलमानों की आवाज सुने कोई, आवाज सुने कोई, आवाज सुने कोई, आवाज सुने कोई, आवाज सुने कोई। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। बस आप लोग को कैसा लगा नजर नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग के मोबाइल पे पहुंचता रहे। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।